أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربكم لنخرجن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد صدق الله العظيم. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو کے مارا. قابل سب احترام اسٹیج پر ذرا افروز علماء کرام اور معزز سامعین کرام، میں بلا تمہید اور بلا تاخیر اپنے موضوع پہ آؤں، اس لیے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور مقررین فہرست بہت لمبی چوڑی ہے. ہم آپ ملتے جلتے رہیں گے، لیکن جو مقررین حضرات باہر سے آئے ہیں شاید کہ پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، اس لیے میں بلا تمہید اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. میرے دوستو، ہر وقت کا ایک قاعدہ رہا ہے اور ہر زمانے کا ایک قاعدہ رہا ہے کہ حالات جس طرح ہوں گے اسی حساب سے فیصلے بھی ہوں گے، آپ کے اعمال جس طریقے کے ہوں گے اسی اعمال کے حساب سے آپ پر فیصلے بھی نازل ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اسلام میں سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کرنا. پھر کسی موقع سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اسلام میں سب سے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا. سوال ایک ہی ہے، جواب بدل رہا ہے. سوال کیا گیا سب سے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ سب سے اچھے اعمال ہے سلام کرنا. پھر سوال کیا گیا کہ سب سے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ تو پھر جواب دیا گیا کہ سب سے اچھے اعمال ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا. پھر سوال کیا گیا کہ سب سے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا یہ سب سے اچھے اعمال ہیں. میرے دوستو، سوال ایک ہے، جواب الگ الگ ہے. ایسا کیوں ہے؟ سب چیز اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، سلام کرنا بھی اچھا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی اچھا ہے، لیکن سوال تو ایک ہی ہے، جواب الگ الگ ہے. میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. اصل بات جو کرنی ہے مجھے آج آپ حضرات کے سامنے دو پیغام دینا ہے جو اصل چیز ہے، کیونکہ اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ حالات بہت دیگرگوں ہیں. ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں یہ سازگار نہیں ہے، بلکہ یہ حالات ناسازگار ہیں. ہر طرح سے دیکھا جائے، جہاں بھی دیکھا جائے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں ستایا جا رہا ہے، ہر وقت دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. آپ ماضی کی تاریخ کو دوڑائیے، ذرا جائیے ماضی کی تاریخ میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں جائیے. اس وقت جب اللہ کے نبی علیہ السلام صفا پہاڑی پر آپ اعلان کیے کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے تم پر ایک حملہ آور لشکر موجود ہے تو تم کیا تسلیم کرتے ہو؟ سبوں نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ بس ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. سبوں نے گالی دیا اور چلا گیا واپس. جس نے ایمان لایا وہ صدیق بن گیا، جس نے جھٹلایا وہ زندیق بن گیا. میرے دوستو، اللہ کے نبی کے زمانے میں مکے میں کتنی تکلیفیں دی گئی. اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی گئی، اسی طریقے سے صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئی. کیا اللہ کے نبی جب چاہتے تو ان تکلیف سے نجات نہیں پا سکتے تھے؟ اللہ چاہتے تو نبی کو
کہ بعد میں حکومت دی کی نہیں تھی. اللہ کے نبی کو مجبور کیا گیا, صحابہ کو تکلیفیں دی گئی, اللہ کی طرف سے نازل ہوا قرآن کی آیت اتری کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی خود ہجرت فرمائے, صحابہ کرام ہجرت فرمائے, مدینے چلے گئے. اور مدینے میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی, وہاں بھی یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مدینے میں تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کو حکمرانی دی. کیوں؟ آج جو پیغام دے رہا ہے اسی پیغام, یہ وہ پیغام اس بات میں چھپی ہوئی ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام تعلیم یافتہ تھے, جاننے والے تھے, علم کو حاصل کرنے والے تھے. آج مسلمانوں کو دیکھا جائے, آپ کو پتا ہوگا ارریہ ضلع کے ایک کمشنر ہے, پولیس کمشنر, IAS آفیسر آندھرا میں ہے, اور ایک اور IAS آفیسر ہے ارریہ کے. انہوں نے سینٹرل کمیٹی کی جو رپورٹ نکالی, اس میں دیکھا گیا کہ مسلمان پورے ہندوستان میں صرف 1% ہے جو افسران یا دیگر حکمران کے عہدے پر فائز ہیں, صرف 1%. اور انہوں نے یہ بات لکھی اپنی کتاب کے اندر کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی وہ حالت ہے, مسلمانوں کی حالت یہاں کے دلت سے بھی بدتر ہے, دلت بھی اس سے اونچے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے, ہمیں روپیے کمانے اور خرچ کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے. ہم تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے؟ آج 2-4 روز تک مجھے ایک خبر آئی حیدرآباد سے کہ وہاں پہ شادی رچائی گئی اور خرچ کتنا ہوا پتا ہے؟ 16 کروڑ روپے خرچ کیا گیا اس شادی حال میں. اپنی بیٹی کی شادی میں ایک مسلمان نے 16 کروڑ روپے خرچ کیا. اور افسوس کی بات تو یہ ہے اسی شخص کی جس نے 16 لاکھ روپے خرچ کر دی, وہ شادی کیا, اپنی بیٹی کی شادی رچائی, اسی آدمی کا ایک مسجد ہے, چھوٹی سی ایک مسجد ہے جس میں امام صاحب تھے. امام صاحب کی بیوی کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور امام صاحب 8 دن کے لیے چھٹی لیتے ہیں کہ مجھے گھر جانا ہے, میری بیوی کی طبیعت خراب ہے, ان کو چھٹی ملتی ہے 8 دن کے لیے, اور وہ گھر آتے ہیں 2-4 روز زیادہ ہو جانے پر جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان کے تنخواہ میں سے 4,000 روپے کاٹتے. وہ شخص جو شادی میں اپنی بیٹی کے شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں, اور امام کی مرتبہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہ چھاٹتے ہیں. اس قوم کی حالت کیا ہو؟ یہ قوم بیٹھے مجھے نہیں کھائیں گے تو کیا کھائیں گے, بھکارے نہیں جائیں گے تو کیا جائیں گے. حضرت مولانا علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد تھے, بہت بڑے مجدد. خانہ کعبہ کی چابی اللہ کے نبی جس خاندان میں دے کے گئے, آج تک اسی خاندان میں وہ چابی موجود ہے. کسی ایک شخص کو دیا گیا دوسرے وقت میں چابی, وہ ہے واحد شخص, وہ ہے حضرت علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ, جس کو موقع کسی بیچ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو کھولنے کی ضرورت پڑ گئی تھی, تو حضرت علی صاحب کو دی گئی تھی چابی کہ آپ جس کو اجازت دیں گے آپ کے ساتھ اندر داخل ہوں گے. وہ شخصیت علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب برما میں گئے تھے, وہاں کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھا, وہاں کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اس اجتماع میں کہے تھے کہ میں جو تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے, میں جو تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہوں کہ تم تلاوت کر سکتے ہو, تلاوت نہیں کر رہے ہو, تم نماز پڑھ سکتے ہو, نماز کی طرف تمہاری توجہ نہیں جا رہی ہے, تم تبلیغ پھیلا سکتے ہو, تبلیغ کا کام انجام دے سکتے ہو, لیکن نہیں دے رہے ہو. میں اس عذاب کو دیکھ رہا ہوں جو تم پر مسلط ہونے والی ہے. یعنی یہ بات ہوتی ہے کہ عذاب آئے گی, اگر ایسا کرو تو ایسا ہوگا, لیکن لفظ نے یہ فرمایا کہ میں اس عذاب کو دیکھ رہا ہوں جو تم پر آنے والی ہے, اور وہ عذاب آئے گی نہیں آئے گی. ابھی 1.5 سال پہلے وہاں کے لوگ بھاگے جو مسلمان تھے, یا تو جو مارے گئے کاٹے گئے. ایک ہوتا ہے قتل کرنا, سیدھے گردن میں چھری چلا دیا جائے انسان کو تو فوراً ختم ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو مسلمانوں پر ظلم کیا گیا, ایک ہوتا ہے کہ گردن میں چھری چلا کے ختم کیا جائے, تکلیف کم ہوتی ہے. لیکن وہاں کے مسلمانوں کو جو تکلیف دی گئی وہ گردن میں چھری چلا کے نہیں, پہلے ٹانگیں کاٹی جاتی تھی, ہاتھ کاٹی جاتی تھی, الگ الگ عضو کو کاٹ کے تکلیف دی گئی. اتنی دردناک تکلیف. آج وہ لوگ یا تو مارے گئے, کاٹے گئے, ہندوستان میں کہیں پناہ گزین, تو وہ ایسا آئی آگے دیکھیں. کیوں؟ اس لیے ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے. اگر ہم نے اس وقت کی قدر نہیں کی پھر وقت بھی میری قدر نہیں کرے گی. وہ سمرقند کا علاقہ, وہ بخارا, وہ اندلس
جس کو آپ اسپین کے نام سے جانتے ہیں، جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، امام ہدایہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے اکابر علماء پیدا ہوئے، جس مسجد میں بیٹھ کر امام ہدایہ نے ہدایہ کو تسلیم کیا، اس مسجد میں آج شراب اور جوئے کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ اسپین وہ اندلس جس میں مسلمانوں کی 800 یا 700 سال تک حکومتیں رہی ہوں، اس اسپین میں آج ایک اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ وہاں کے مسلمان اللہ کا نام لے سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، نہیں پڑھی، تلاوت کر سکتے تھے، تلاوت نہیں کی، دین کے کام آسانی سے کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خود اپنی جان کو کیا اپنی ماں باپ کی عزتیں لوٹتی ہوئی اپنے نظروں کے سامنے دیکھا، لیکن ان کی عزت کو بچا نہیں سکا۔ حق تو یہ ہے کہ خود کی جان کو نہیں بچا سکا، یا تو پھر جو وہاں رہے تو عیسائی بن گئے، یا تو پھر گاجر گولی کی طرح کاٹے گئے۔ آج پورے اسکیل میں اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ یہ حالات ہندوستان پر کیا آنے والی ہے، آنے والی ہے، وہ دن دور نہیں ہے۔ علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے، ان کے ملفوظات میں ہے کہ مسلمانوں کو 100% نمازی نہیں، 100% تہجد گزار بنا دیا جائے۔ تہجد گزار جو تہجد کے پابند ہوں گے وہ نماز کبھی نہیں قضا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو 100% تہجد گزار بھی بنا دیا جائے، لیکن ان کے اندر کی سیاسی شعور کو نہ جگایا جائے، تو کل کے دن 5 وقت نماز، تہجد تو کیا 5 وقت نماز کے لیے بھی مسجدوں میں تالے پڑ جائیں گے۔ لیکن آج ہم مسلمان غفلت میں کھو رہے ہیں۔ آج پتہ ہے 2021 اور 22 کی جو رپورٹ آئی ہے، 2021 اور 22 کی جو رپورٹ آئی ہے، 3800 مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آ کر شادی کر لی اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہی۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ 3800 مسلم لڑکیاں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ہم جب ان کے ایڈمیشن کسی اسکول میں کراتے ہیں، کسی کالج میں کراتے ہیں، اس وقت تو بہت اچھا سوچ کے کراتے ہیں، لیکن کیا آپ نے اس بیٹی کو دین کی تعلیم شروع میں دی ہے؟ اللہ اور رسول کے بارے میں پہچان کروایا ہے کہ اللہ کون ہے، رسول کیا ہے، ایمان کیا چیز ہوتی ہے، جنت جہنم کیا چیز ہے، آپ نے تعارف نہیں کروایا تو وہ حال وہی ہوئی۔ پھر وہ گئے، وہاں گئی اور جانے کے بعد پھر دوسرے سے محبت کر کے شادی ہو گئی۔ اور آپ کو پتا ہے RSS BJP کے ایجنڈا میں شمار ہے، ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں کے لڑکیوں سے شادی کرو۔ صرف یہی ایجنڈا نہیں، بلکہ شادی کرنے کے بعد 6 مہینے تک کا خرچ وہ اٹھاتا ہے۔ یہ 6 مہینے کا خرچ میں اٹھاؤں گا اور کیش نقد 2.5 لاکھ دوں گا اور روم کرایہ وغیرہ سب بھی دوں گا اگر کسی مسلم لڑکی سے شادی کر رہے۔ آج مسلمان سو رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جنگ کی چھپر دیکھنے والے پھرس کا چھپر آپ کا ہے، جنگ کی چھپر دیکھنے والے پھرس کا چھپر آپ کا ہے، جنگ کی چھپر دیکھنے والے پھرس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، ان کے قتل میں میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، ان کے قتل میں میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل میں تم بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ آج پروٹیسٹ ہو رہی تھی کس چیز پر؟ حجاب پر۔ ہماری ایک بہن نے، مسکان جن کا نام ہے، میرے معزز سامعین کرام، قربان چاہیے اس بہن پر جس نے ان ظالموں کے سامنے، ان درندوں کے سامنے، ان ظالم حکمرانوں کے سامنے، ان RSS اور BJP کے گنڈوں کے سامنے ڈٹ کر ایک نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نعرہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے ورلڈ میں مشہور کر دیا۔ صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ برج خلیفہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے اگر کوئی پرچار کرتا ہے تو سینکڑوں کروڑ روپے لگتے ہیں، لیکن اس برج خلیفہ میں ان کے پرچار کے نعرے لگائے گئے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی نگاہ میں مقبولیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک نعرہ، ہم تو نعرہ لگاتے ہیں لیکن دل سے نہیں لگتا ہے، لیکن اس وقت جو وہ نعرہ لگا اس ظالموں کے سامنے، اور آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سب سے بڑی جہاد کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے حق بات کا کہنا، اور اس نے کیا یہ چیز۔
تھے کہ ہو سکتا ہے میری جان کو، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے معاملے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا، سامنے سینکڑوں لڑکے ہیں لڑکیاں نہیں، اور وہ ایک لڑکی اکیلی تنہا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہی ہے۔ میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم میں بہت پیچھے۔ آج آپ پرسنٹیج گارڈن کریں کہ ہماری ہمارا بھی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ مدینے میں جو مسلمان کرتے ہیں اس کے باوجود مسلمانوں کی حکمرانی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ تعلیم یافتہ تھے۔ آج دور کی بات کو چھوڑ دیجئے، اسرائیل دیکھیے، اسرائیل کتنی مٹھی پر ہے لیکن کتنے آگے ہیں، کیوں؟ تعلیم میں بہت آگے ہیں۔ علامہ اقبال جب آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ علامہ اقبال جب آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہاں پہ علامہ اقبال اصل کے بعد پہلے بھی یہ نکلے، ایک لڑکا تھا جو پڑھ رہا تھا، وہ پڑھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے بھائی، اصل کے بعد تو وقت ہوتا ہے ٹہلنے کا، گھومنے کا، یہ کون سا لڑکا ہے کہ اصل کے بعد بھی ہل کے پڑھ رہا ہے؟ بغل میں گئے، جانے کے بعد پوچھا بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ ابھی تو کھیلنے کا وقت ہے، سب کھیل رہا ہے، گھوم رہا ہے تاکہ دماغ فریش ہو جائے، کیوں رہا ہے دماغ پڑھے گا آدمی، تم ابھی کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا، کیا اشوتے انداز میں جواب دیا، کہا کہ میں دنیا میں مٹھی پر ہوں، میں بھی سو جاؤں تو میرے قوم کو کچل کے رکھ دے گا۔ اللہ اقبال نے کہا کہ تم کس مذہب سے بلونگ کرتے ہو، کون سے مذہب کے ہو؟ کہا کہ میں یہودی ہوں، میری تعداد مٹھی پر ہے، اگر میں بھی سو جاؤں تو میرے قوم کو یہ دنیا والے کچل کے رکھ دیں گے، اتنی فکر ہے۔ یہ مسلمان تھوڑا میرا نہیں ہے، لگ بھگ 50 ملکوں میں مسلمانوں کی حکمرانی ہے، لیکن دیکھیں آج سیریا کی کیا حیثیت بنی ہوئی ہے۔ سیریا پہ آیا، امریکہ نے حملہ کیا اور ایک دو نہیں بلکہ 10 لاکھ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ عراق پہ حملہ کیا، 20 لاکھ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ رسیا آئی اور آنے کے بعد پھر رسیا نے حملہ کیا افغانستان پر اور 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ 2005 میں امریکہ نے حملہ کیا، پھر 10 لاکھ مسلمانوں کو افغانستان کے موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن قربان جائی افغانیوں پر۔ میں یہ نہیں کہتا میرا ان سے کیا تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے جذبے کو سلام ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے ٹکر جل کے لڑا، 20 سال تک لڑتے رہے، آخر میں معاہدہ کا وقت آیا۔ جب معاہدہ کا وقت آیا امریکہ سے، امریکہ وہاں پہ حکمرانی کر رہی تھی، معاہدہ کا وقت آیا تو امریکہ نے کہا کچھ معاہدہ ان کو پسند نہیں آیا، طالبان افغانیوں کو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے تمہارے اس معاہدے سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں، باقی یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں چاہتے ہو تو لڑو، پچھلا 20 سال لڑے، اگلا 20 سال لڑیں گے۔ یہ دیکھ لیا کہ یہ بندہ جھکنے والا نہیں ہے، جس کو 20 لاکھ مار کے قتل کر دیے، اس کے باوجود یہ جذبہ کہ 20 سال تک لڑتے رہے، پھر اگلا 20 سال لڑیں گے، وہ ہتھیار ڈال کے چلے گئے کہ نہیں گئے؟ چلے گئے۔ آج دیکھیے وہاں پر چالو ہے، ان کا ایمان مضبوط تھا۔ میرے دوستو آج ان کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، اس لیے وقت بہت کم ہے۔ میں 2 بات بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم، تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، دینی تعلیم سب سے پہلے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا سب سے پہلی وہی اقرأ بسم ربک، صرف اقرأ نہیں، صرف یہ نہیں کہا کہ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو، رب کے نام سے پڑھنا ہے، رب کے نام کے ساتھ۔ ہم نے رب کے نام کے ساتھ نہیں پڑھوایا، جس وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں، بچے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، بڑوں کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے اساتذہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس والد اسکول میں ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کے نام سے نہیں پڑھوایا، ان کو تو پڑھوایا، رب کے نام سے نہیں پڑھوایا۔ جو تعلیم پہلے دنیا کی تعلیم دے رہی تھی اسلام کی، اس کو نہیں دیا، نتیجہ یہ ہوا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا میں جو یہاں عوام ہے اور جو خاص ہیں سب سے میری گزارش ہے، دوسرا جو پیغام ہے، آج قرآن کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اسلام کا صحیح تعارف کرانا، یہ دوسرا پیغام ہے۔ غیروں کے سامنے اسلام کا صحیح تعارف کروانا، اسلام کیا چیز ہے۔ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صحیح تعارف ہی تو کروائے تھے، رومن امپائر اور پرشین امپائر کے بچے ادھر دیے گئے،
ربیع بن عامر اور ایک صحابی جب داخل ہوئے تو ان کے قالین کو اپنے تلوار کے نوک سے سراغ کرتے ہوئے ان کے سامنے گھوم رہے تھے. کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ رستم کے سامنے انگلی دکھا دے ایسی جگہ پہ. کیوں؟ اور وہ سوچ کے گئے تھے کہ آج رستم کے دماغ میں دین کو ٹھوس دینا ہے, اسلام کو بھر دینا ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ ہے اسلام کی سچی تعارف. صحیح ترجمانی کرائیں گے. ایک آیت لے کے گھوم رہے ہیں نرسمہا سرسوتی, یقتلون المشرکین حیث وجدتموہم, کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو, کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو. قرآن میں ہے, قرآن میں تو ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو. لیکن یہ آیت کب نازل کی گئی, کس وقت اور کیوں نازل کی گئی؟ 1967 میں جنگ ہوئی تھی انڈیا کا چائنا سے. اس وقت انڈیا کا چیف جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ چائنیوں کو مارو, جتنے بھی چائنیز ہیں سب کو مارو. وہ حکم ابھی بھی نافذ ہے کیا؟ ابھی بھی جب چائنیز کو دیکھ کر ماریں گے. وہ اس وقت کا معاملہ تھا جب جنگ چل رہی تھی چائنا سے, صرف اسی وقت تک محدود تھا. مسلمانوں پر جب کفار ظلم کر رہے تھے, تشدد برت رہے تھے, تو اللہ نے آیت نازل کی کہ ان کو مارو, جہاں پاؤ مارو. لیکن جب معاملے کا معاہدہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ تو پھر ایسی صورت میں کفار سے لڑنا جائز نہیں ہے. اور وہ ایک آیت کو لے کے گھوم رہے ہیں. اسی لیے ایک تو یہ کہ بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے, دین کے ساتھ ساتھ اصلی علوم بھی دینا ابھی اس حالت میں ضروری ہے. ابھی جو ملک کے حالات ہیں, ابھی ہم صرف 1% ہیں سرکاری نوکری میں, وہ بھی نیچے ماسٹر میں ہے, اوپر میں نہیں. آپ دیکھ لیجیے اس ہندوستان میں جو حکمرانی کر رہی ہے وہ کتنے % ہے؟ 80 نہیں 3% برہمن ہے. تو حکمرانی تو ہندوستان میں ہے. ہم سوچ رہے ہیں 20% ہونے کے لیے حکمرانی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہم تعلیم یافتہ نہیں ہے, ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, وہ تو 3% ہے ہندوستان میں حکومت کر رہی ہے. اس لیے تو تعلیم یافتہ ہے. آپ برہمن کے چھوٹے افسر نہیں دیکھیں گے, بڑے سے بڑے افسر دیکھیں گے, صرف IAS آفیسر زیادہ دیکھیں گے. ابھی پورنیہ میں ایک برہمن ٹیمپو چلا رہا تھا, ٹیمپو. اس کے بعد اس سے بھی پوچھا کہ بھائی آپ کون کاسٹ سے بلونگ کرتے ہیں؟ کہا کہ میں برہمن ہوں. بھائی برہمن تو آپ کے تو اونچے مقام ہے, آپ تو حکمرانی کر رہے ہیں ہندوستان کا, آپ ٹیمپو کیوں چلا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا, یہ پورنیہ کی بات کر رہا ہوں, میں پورنیہ میں رہتا ہوں. اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے, میرا ایک بیٹا ہے IITM پاس ہے, یہ سب سے ہائی رینک کے انجینئر ہوتے ہیں, جس کی ماں مدر کنٹری میں ہوتی ہے. IITM پاس, کہا کہ میرا بیٹا IIT پاس کر لیا ہے, میں اس لیے ٹیمپو چلا رہا ہوں کہ جو پیسے آئے گا اس پر انویسٹ کروں گا, خرچ کروں گا. ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ٹیوشن پڑھانے کے میرے مالی حالات اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہے, ان کو ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت پڑ جائے, پھر پڑھنا پڑے تو ان کا ذہن منتشر ہو جائے گا, بٹ جائے گا. میں نہیں پڑھنے دینے کے لیے صرف ٹیمپو چلا رہا ہوں, یہ سوچ ہے ان کی. اور مسلمان کھانے میں ہوگا نہیں. میرے دوستو, اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام پر ڈٹے اور جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا